العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں ہم نے قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے لیے آٹھ باتوں میں اتحاد کا ضروری ہونا پڑھا تھا. ان آٹھ باتوں میں سے یا ان آٹھ چیزوں میں سے تقریباً 6 چیزوں کا بیان ہو گیا. موضوع کا ایک ہونا، محمول کا ایک ہونا، جگہ کا ایک ہونا، شرط کا ایک ہونا، نسبت کا ایک ہونا اور جز اور کل کا اختلاف نہ ہونا. آج کا سبق نہایت ہی مختصر ہے. آج کے سبق میں ان وحدات ثمانیہ میں سے بقیہ 2 کا بیان ہے. 6 کا بیان اوپر گزر گیا. جو 2 وحدتیں باقی رہ گئیں یا جو 2 چیزیں باقی رہ گئیں ان کا بیان ہے. بقیہ 2 میں سے پہلا اور ترتیب کے اعتبار سے 7واں، دونوں قضیوں میں قوت اور فعل کا اختلاف نہ ہو، یعنی دونوں قضیوں میں محمول موضوع کے لیے یا تو بالفعل ثابت ہو یا بالقوہ. ہمارے محشی نے لکھا ہے کہ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے ہو سکنا، کسی چیز کی استعداد اور لیاقت صلاحیت کا ہونا. مثال بھی بہت اچھی دی ہے، زید بالقوہ بادشاہ ہے، یعنی زید کے اندر بادشاہ بننے کی صلاحیت موجود ہے. اور زید بالفعل بادشاہ ہے، یعنی اس وقت زید بادشاہ ہے. ایک ہے کسی کا عالم ہونا اور ایک ہے کسی میں عالم بننے کی صلاحیت کا ہونا. بالفعل کسی کا عالم ہونا یعنی وہ شخص اس وقت عالم ہے، اور بالقوہ عالم ہونا یعنی اس بندے میں عالم بننے کی صلاحیت موجود ہے گرچہ اس وقت وہ عالم نہیں ہے. یہ ہے بالفعل اور بالقضیت بالقوہ کا مطلب. اب ہمارے تعریف میں یہ بتلایا گیا کہ بالقوہ اور بالفعل کا اختلاف نہ ہو، یعنی دونوں قضیوں میں حکم یا تو بالفعل ہو یا دونوں قضیوں میں حکم بالقوہ. ایک قضیے میں حکم بالفعل ہو، دوسرے قضیے میں حکم بالقوہ ہو، تو اس صورت میں تناقض نہیں ہوتا. تناقض کی مثال، زید بالفعل عالم ہے اور زید بالفعل عالم نہیں ہے. یہ دوسری مثال، زید بالقوہ عالم ہے اور زید بالقوہ عالم نہیں ہے. یہاں ان دونوں قضیوں میں
پہلے دونوں میں بھی اور بعد کے دونوں میں بھی تناقض ہے۔ لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ زید بالفعل عالم نہیں ہے، زید بالقوہ عالم ہے، تو اس صورت میں کوئی تناقض نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفی اس وقت عالم ہونے کی ہے اور اس بات مستقبل میں عالم ہو سکنے کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قضیے میں محمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو اور دوسرے میں بالقوہ، جیسے یہ شیرہ انگور شراب نہیں ہے یعنی بالفعل، اور یہ شیرہ انگور شراب ہے یعنی بالقوہ، ان میں کوئی تناقض نہیں، کیونکہ ایک حکم بالفعل ہے اور دوسرا بالقوہ۔ مثال میں نے دی، امید ہے کہ وہ مثال اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وحدات ثمانیہ میں سے 8واں نمبر، دونوں قضیوں میں زمانہ ایک ہو تو اختلاف ہوگا۔ زید دن میں پڑھتا ہے اور زید دن میں نہیں پڑھتا، اختلاف ہوگا۔ زید رات میں سوتا ہے اور زید رات میں نہیں سوتا، اختلاف ہوگا۔ دونوں قضیوں میں تناقض ہے، اس لیے کسی ایک کو سچا ماننا پڑے گا اور کسی ایک کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اندر جو مثال آ رہی ہے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صاحب کتاب نے جو مثالیں دی ہیں وہ تناقض کی نہیں دیں بلکہ وہ عدم تناقض کی دی ہے۔ دونوں قضیوں میں زمانہ ایک ہو، پس زید دن میں پڑھتا ہے اور زید رات میں نہیں پڑھتا، ان میں کوئی تناقض نہیں کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ یہ ہو گئی ہماری 8 وحدتیں، وحدات ثمانیہ۔ اب اگر کوئی ان وحدات ثمانیہ کو ذہن میں رکھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کبھی بھی وہ کسی قسم کا تناقض، تعارض محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان تمام آیتوں میں جہاں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، ان تمام احادیث مبارکہ میں جہاں پر ہمیں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، وہاں ان 8 شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط موجود نہیں ہوگی، اور جب کوئی شرط موجود نہیں ہوگی تو تناقض اور تعارض کسی بھی صورت میں ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ تعارض کے لیے ان 8 باتوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پائی جائے اور یا 2 پائی جائے یا کچھ پائی جائیں اور کچھ نہ پائی جائیں، ان 8 کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ اور آگے ایک بیان اور آ رہا ہے قضیہ محصورہ میں تناقض کا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فائدہ، کسی شاعر نے ان وحدات ثمانیہ کو نظم کیا ہے، یہ اشعار یاد کر لیے جائیں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو شعر کے ذریعے سے یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ در تناقض 8 وحدت شرط داں، وحدت موضوع محمول و مکان۔ در تناقض 8 وحدت شرط داں، تناقض کے لیے 8 وحدت کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو یاد رکھو۔ وحدت موضوع، دونوں قضیوں میں موضوع کا ایک ہونا، محمول، دونوں قضیوں میں محمول کا ایک ہونا، مکان، دونوں قضیوں میں جگہ کا ایک ہونا۔ در تناقض 8 وحدت شرط داں، وحدت موضوع محمول و مکان۔ وحدت شرط و اضافت جزو کل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ وحدت شرط و اضافت، دونوں قضیوں میں شرط کا ایک ہونا، دونوں قضیوں میں اضافت یعنی نسبت کا ایک ہونا، دونوں قضیوں میں جزو کل کے اعتبار سے وحدت کا ہونا، قوت و فعل کے اعتبار سے وحدت کا ہونا، اور آخری وحدت جو ہے وہ ہے زمانے کا ایک ہونا۔ یہ 8 شرطیں یا یہ وحدات ثمانیہ قضیہ مخصوصہ کے لیے، عام شرط اوپر بیان کر دی، ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ، یہاں قضیہ مخصوصہ کے لیے 8 شرطیں بیان کر دیں، اور قضیہ محصورہ کے لیے شرط اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.